ان الحمد للہ والصلاۃ لرسولہ اما بعد۔ آپ نے قرآن کی آیات 6666 مشہور قول کے مطابق، ویسے کتنی ہیں، کوئی ایک آدھ کم ہو زیادہ ہو، مشہور اتنی ہے 6666 آیات میں سے کوئی آیت بھی اس زمین آسمان سے کم نہیں ہے، لیکن کچھ آیتوں کو اللہ نے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ ایک آیت کا نام سنا ہوگا آپ نے، آیت الکریمہ۔ یہ کریم کے معنی دو ہوتے ہیں، ایک تو عزت والا، اور ایک کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دیتا ہو، جو بن مانگے دیتا ہو اس کو کریم کہتے ہیں۔ آیت الکریمہ اگر یہ معنی کریں کہ عزت والی آیت ہے تو بھی نام بالکل پرفیکٹ ہے اس پر، اور اگر یہ آپ اس کا معنی کریں کہ بن مانگے یہ آیت اپنے فائدے اور نفع تجھے دینے والی ہے تو بھی بالکل پرفیکٹ نام ہے۔ آپ اس آیت کو کسی ایک مقصد کے لیے پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بن مانگے یہ کوئی بیسیوں نفع آپ کو بغیر آپ کے گمان کے سوچ کے آپ کو دے رہی ہو، تو آیت الکریمہ عزت والی آیت، یا آیت الکریمہ بن مانگے اپنے منافع تجھے دینے والی آیت، وہ کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت اصل میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، اور جس پریشانی میں اللہ کے نبی اور رسول اور اولیاء اللہ یہ سارے پریشانیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، ایک حدیث بھی ہے لیکن بات لمبی ہو جائے گی، یہ سارے پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، لیکن جس پریشانی میں یونس علیہ السلام مبتلا ہوئے یہ ایک انوکھی پریشانی تھی۔ گئے سمندر میں پانی کے نیچے چلے گئے، یہ ایک پریشانی، مچھلی کے منہ میں چلے گئے دوسری پریشانی، مچھلی اس کا ہڑپ کر گئی معدے کے اندر چلے گئے یہ تیسری پریشانی، اور پھر اس سمندر کے اوپر اندھیری رات، ایک رات کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کی نہ کوئی دیکھنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے۔ وہاں یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یونس علیہ السلام نے یہ بات کہی تو اللہ نے اس کے فائدے کو قرآن کی آیت بنا کر امت محمدیہ کو بشارت سنائی ہے۔ سنو امت محمدیہ والو، یہ یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا، اس کی بات سن لی، اس کی بات کو ہم نے قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، غم جس کو آج کل نئے انداز میں ٹینشن کہا جاتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی۔ کیا صرف یونس علیہ السلام کو دی، اوروں کو نہیں دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والا پڑھے گا اس کو ایسے ہی ہم نجات دیں گے، یونس علیہ السلام کو جیسے نجات دی ایسے ہی ہم اس کو نجات دیں گے۔ اس آیت کے اندر اصل بات ہے کون سی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، اپنے آپ کو ظالمین میں شمار کر کے اللہ سے رجوع کرنا اصل مقصد ہے۔ اس لیے ایک تو اس آیت کو پڑھا جائے اور عملی طور پر اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ اب یہ آیت پڑھنی کتنی ہے؟
دل سے پڑھی ہوئی تو ایک ہی کافی ہے۔ یونس علیہ السلام نے ایک ہی پڑھی تھی، 111 دفعہ، 121 دفعہ، 500 دفعہ، 1000 دفعہ، 1100، یہ کچھ نہیں تھا، ایک ہی پڑھی تھی۔ جو یہاں سے نکلے گی ایک ہی کافی ہے، اور عمل کے مطابق نکلے گی ایک ہی کافی ہے۔ لیکن ہماری یہاں سے نہیں نکلتی، ادھر سے نکلتی ہے، اس لیے کہتے ہیں زیادہ پڑھو تو اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ وہ زیادہ کتنا پڑھنا ہے؟ تبلیغی جماعت کے امیر حاجی حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے 500 دفعہ تو ہر بندہ پڑھے، 500 دفعہ ہر بندہ پڑھے۔ اس کے علاوہ 500 سے زیادہ کسی نے پڑھنی ہو تو پھر کسی بزرگ سے، عالم دین سے مشورہ کر لیا جائے، ورنہ 500 دفعہ روزانہ ہر بندہ پڑھ لے۔ آپ صرف 1-2 مہینے پڑھ لو، اور اگر آپ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ 1-2 مہینوں کے اندر آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی جیسے فروری میں اور نومبر میں موسم تبدیل ہوتا ہے۔ فروری میں اچانک گرمی ہو جاتی ہے، نومبر میں اچانک سردی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ جب جو ہے وہ کہیں بالائی علاقوں میں برف باری ہو تو نیچے والے علاقوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک سردی اور نازل ہو جاتی ہے۔ آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی، آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی جیسے صبح کو سورج نکلتا ہے تو آپ کا گھر، آپ کا علاقہ، آپ کا شہر وہ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آ جاتا ہے۔ آپ کی زندگی ایسے تبدیل ہوگی۔ عمل کر کے دیکھ لو، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔